السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، جہاں سچ کے ساتھ زندگی گزارنا کامیابی کا راز بتایا جاتا ہے، وہیں جھوٹ اور خرافات کا زندگی میں سامنا کرنا اور اسے سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا بھی ایک زندگی کی کڑوی سچائی ہے۔ اسی جھوٹ میں سے ایک جھوٹ جو ہمیں بچپن سے اپنے نصاب اور کورسز میں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کولمبس وہ پہلا شخص تھا جس نے براعظم امریکہ کو دریافت کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس سے کئی صدیوں پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ آج ہم اسی حقیقت اور راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرسٹوفر کولمبس 1492 میں اپنے 3 بحری جہازوں سمیت بر اعظم امریکہ کی سرزمین پر لنگر انداز ہوا، مگر یہ کہنا کہ کولمبس ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا، ایک تاریخی جھوٹ اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جبکہ کرسٹوفر کولمبس خود اپنی تحریروں میں یہ بات تسلیم کر چکا ہے کہ جب وہ بر اعظم امریکہ کے ایک ملک کیوبا کے ساحلوں پر جب لنگر انداز ہوا تو وہاں اس نے پہاڑی پر ایک خوبصورت مسجد کو دیکھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کولمبس جو کہ ایک متشدد مسیحی اور مسلمانوں سے نفرت رکھنے والا انسان تھا، وہ اس عمارت کو مسجد کے بجائے گرجا گھر یا کسی اور عبادت گاہ کے ساتھ تشبیہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور وہی بتایا جو اس نے حقیقت میں اس وقت وہاں دیکھا تھا۔ پھر جب اس نے مسجد کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان وہاں اس کے آنے سے پہلے موجود تھے۔ دسمبر 2013 میں ہسٹری ٹوڈے رسالے میں ڈاکٹر فریڈرک ولیم ڈیم، جو کہ ایک مشہور مغربی تاریخ دان اور مصنف ہیں، ایک طویل مضمون لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کولمبس سے 500 سال قبل مسلمان امریکہ کو دریافت کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک مشہور کتاب مسلم ڈسکوری آف امریکہ میں بھی وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے چینی پروفیسر ڈاکٹر ہولین بھی اپنی تحقیق میں اس بات کا قیاس پیش کر چکے ہیں کہ مسلمان 1100 عیسوی کے آس پاس بر اعظم امریکہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق کولمبس باقاعدہ مسلمان نقشہ نگاروں، جن میں الادریسی اور البیرونی کے نقشے شامل ہیں، ان کے نقشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسپین کی ملکہ ایسابیلا کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امریکہ پہنچا تھا تاکہ وہ ملکہ کی اپنی اس ہسپانوی حکومت کو مزید ملکوں تک پھیلانے کے عزم کو پورا کر سکے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو ایسے مزید دلائل پیش کرتے ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مسلمان امریکہ میں کولمبس سے صدیوں پہلے پہنچ چکے تھے، جن میں سب سے پہلے ابو بکر الخلال، جو کہ 2 صدی ہجری کے ایک مشہور فقیہ، محدث اور عالم تھے۔ ان کی ایک مشہور کتاب الحث علی التجارہ کی ایک روایت ہے جو کہ وہ علامہ شابی، جن کی وفات 101 ہجری میں ہوئی ہے، اس سے نقل کرتے ہیں۔ علامہ شابی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو ہم سے بہت دور رہتی ہے، جن کا فاصلہ اندلس سے پانی کے راستے سے اتنا بنتا ہے جتنا شہر کوفہ سے اندلس کا بنتا ہے، اور وہ لوگ سونا اور جواہرات میں کھیلتے ہیں، مگر زرخیز زمین ہونے کے باوجود وہاں کاشتکاری نہیں کرتے، بلکہ ان کے گھروں کے سامنے طرح طرح کے درخت ہیں جن کے وہ پھل کھاتے ہیں اور انہی درختوں کے پتوں سے اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسانی عقل یہ روایت سن کر دنگ رہ جاتی ہے کہ علامہ شابی نے اپنی اس روایت میں کولمبس سے تقریباً 8 صدیوں پہلے نہ صرف امریکہ کا فاصلہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا ہے، بلکہ وہاں کے رہنے والے مقامی ریڈنڈینز کے بارے میں بھی ہو بہو ایسا بتا رہے ہیں جیسا کہ بعد کی صدیاں گزرنے کے بعد ہم کو مغربی تاریخ دانوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمانوں کے کسی گروہ نے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے اتنے سالوں پہلے ہی امریکہ کو نہ صرف دریافت کر لیا تھا بلکہ وہاں جا کر مستقل بنیادوں پر رک بھی گئے تھے۔ جبھی علامہ شابی نے انہی سیاحوں میں سے کچھ سیاحوں کے واپس آنے کے بعد ہمیں یہ روایت اتنے سالوں پہلے انہی کے ذریعے ہم کو سنائی ہے، اور حیرت ناک طور پر کوفہ سے امریکہ کا فاصلہ بھی اتنے سالوں پہلے ایک دم ٹھیک اور صحیح بتا رہے ہیں، جبکہ اس وقت نہ تو گوگل ارتھ کی اپلیکیشن موجود تھی اور نہ ہی ٹی وی اور انٹرنیٹ موجود تھا۔ دوسری دلیل ناظرین ایک مشہور اسلامی مورخ کی ہے جن کا نام ابو الحسن المسعودی ہے، جن کی وفات 956 عیسوی میں ہوئی ہے۔ وہ اپنی کتاب مروج الذهب والمعادن الجوہر میں ایک اندلس کے عالم کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام الخشخاش بن سعید بن اسود تھا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ 889 عیسوی میں ان عالم نے دین کی اشاعت کی خاطر بحری اوقیانوس، مطلب جسے بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اٹلانٹک اوشن بھی کہتے ہیں، وہاں کا رخ کیا اور اتفاق سے مزید آگے جاتے ہوئے اسے پار کر کے الارض الکبیرہ، مطلب ایک بہت بڑی زمین جس کا اشارہ واضح طور پر وہ موجودہ امریکہ کی طرف کر رہے تھے، وہ عالم وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھر وہاں سے واپس آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس بڑی زمین میں بھی مسلمان بستے ہیں اور باقاعدہ ایک اسلامی تہذیب وہاں موجود ہے، اور وہ واپسی میں اپنے ساتھ بہت سارا سونا اور جواہرات وہاں سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سفر کی داستان کولمبس سے تقریباً 600 سال پہلے ذکر کی گئی ہے، جس کے بارے میں اتنے صدیوں پہلے ابو الحسن المسعودی نے اپنی کتاب میں ہمیں بتا دیا تھا۔ اسی طرح ناظرین، دنیا میں سب سے پہلے اس دنیا کا میپ، مطلب سب سے پہلا نقشہ ایجاد کرنے والے اسپین کے مشہور جغرافیہ دان الادریسی ہیں، جن کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا گلوب ایک گول پتھر پر تیار کیا تھا، اور انہوں نے واضح طور پر اس میپ میں امریکہ کی زمین کو الارض الکبیرہ کے نام سے سن 1150 عیسوی کے قریب دکھا دیا تھا۔ پھر انہی کی کتاب المسالک والممالک میں وہ 8 ارب رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں جو مراکش سے بحر اوقیانوس مطلب اٹلانٹک اوشن کی زبردست اور خطرناک موجوں کو سر کر کے اس ارض الکبیرہ مطلب آج کل کے امریکہ پہنچے تھے، جنہوں نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ ان کی ملاقات وہاں عربی بولنے والے مسلمانوں سے ہوئی تھی۔ ناظرین، ان 8 ارب باشندوں کی اس بہادری کے اعزاز میں جو انہوں نے اتنی دور یہ فاصلہ طے کیا تھا، ان کے اعزاز میں اور اس لمبے سفر کے اعزاز میں جو انہوں نے کیا، ان کے نام سے موجودہ پرتگال کے دارالخلافے لزبن کی ایک بندرگاہ کے قریب ایک علاقے کو ان 8 لوگوں سے منسوب کیا گیا تھا، جسے عربی میں درب المغررون مطلب مہم جوؤں کے راستے کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی کولمبس سے تقریباً 400 سال پہلے کا ہے۔ ابن فضل اللہ العمری، جن کی وفات 1349 عیسوی میں ہوئی ہے، ایک مشہور مسلمان تاریخ دان ہیں۔ وہ اپنی کتاب مسالک الابصار فی ممالک الامصار میں ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی کام سے جب مصر گئے ہوئے تھے تو ان کی وہاں ایک افریقہ کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی جو حج کر کے واپس اپنے ملک مالی جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہی افریقہ کا مشہور بادشاہ منسا موسیٰ ہے جو اب تک کی دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ گزرا ہے، جس کی زمین مطلب مالی کا علاقہ اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا، جہاں اس کی زمین سونا اگلا کرتی تھی۔ اس نے ابن فضل اللہ کو بتایا کہ اس کے حصے میں بادشاہت ایسے آئی ہے کہ اس کا ایک بھائی جس کا نام منسا ابو بکر تھا، جو اس سے پہلے مالی کا بادشاہ تھا، اس نے سفر کرنے کے جنون میں تقریباً 200 جہاز لے کر اٹلانٹک اوشن کو پار کر کے موجودہ امریکہ کی سرزمین پر گیا، پھر وہاں سے کبھی بھی واپس نہیں آیا، اور ان 200 جہازوں میں سے صرف ایک جہاز واپس آیا، جن کے لوگوں نے بتایا کہ باقی سب لوگ جو امریکہ کی سرزمین پر گئے تھے وہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی ہے اور پھر وہاں سے واپس اسی لیے نہیں آئے۔ ناظرین کرام، وہ علاقے جن میں یہ افریقہ کے مسلمان جا کر آباد ہوئے تھے وہ اس وقت کے ساؤتھ امریکہ کے ممالک کوسٹا ریکا، پراگوے، یوراگوے اور ارجنٹینا ہیں، جہاں وہ وہاں جا کر آباد ہوئے، اور آج وہاں سیاہ فام لوگ کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں جو یقیناً انہی افریقیوں کی اولادوں میں سے ہیں، جن کا رہن سہن اور تہذیب آج بھی بالکل افریقہ کے ممالک سے ملتا جلتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی کولمبس سے تقریباً 1 صدی پہلے سے زیادہ کا ہے۔
بالکل ایسا ہی واقعہ برطانیہ کی ایک مشہور تاریخ دان ایوان سرٹیما نے، انہوں نے اپنی کتاب دے کیم بیفور کولمبس میں انہوں نے بھی بادشاہ منسا موسیٰ کے حوالے سے اسی طرح کا واقعہ نقل کیا ہے جو کہ آج کل کے مغربی تاریخ دان ہیں۔ اسی طرح ایک اور امریکن یہودی تاریخ دان جن کا نام لیو وینر ہے، وہ اپنی کتاب افریقہ اینڈ دا ڈسکوری آف امریکہ میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکہ میں افریقن سیاہ فام لوگ کولمبس سے سینکڑوں سال پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ سیاہ فام یقیناً مالی کے مسلمانی تھے جو وہاں پہنچ چکے تھے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ ایک اور دلیل جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مسلمان امریکہ میں کولمبس سے پہلے پہنچ چکے تھے، وہ یہ ہے کہ ایک مشہور برطانوی تاریخ دان گیون مینزیس اپنی کتاب ہو ڈسکورڈ امریکہ میں ایک چینی شخص کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام زینگی ہے۔ وہ کولمبس سے 70 سال پہلے براعظم امریکہ کو دریافت کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہی زینگی ہیں جن کا اصلی نام حاجی محمد مسعود ہے، جو کہ چائنا کے مسلمان سیاح ہیں، اور انہوں نے نہ صرف امریکہ کو ہی نہ صرف یہ کہ پہلے دریافت کر لیا تھا، بلکہ آسٹریلیا کو بھی دریافت کر کے وہاں پہنچ کر پوری دنیا کو براعظم آسٹریلیا سے بھی متعارف کروا دیا تھا۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر آپ کو اسی تناظر میں اور تاریخ سے متعلق ایک انتہائی اہم کردار پیری رئیس کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ ایک مشہور ترکی ایڈمرل اور کارٹوگرافر مطلب نقشہ ڈیزائن کرنے والے تھے، جنہوں نے 1400 عیسوی کے اوائل مطلب کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے 80 یا 90 سال پہلے اپنی کتاب البحریہ میں ایسا زبردست میپ دکھایا ہے جس میں نہ صرف انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی نشاندہی کی ہے، بلکہ کیریبین کے بہت سارے ممالک بھی دکھائے ہیں، اور یہاں تک کہ امریکہ کے ماؤنٹین رینجز مطلب پہاڑی سلسلوں کو بھی واضح طور پر دکھا دیا ہے اتنے سالوں پہلے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ انٹارکٹیکا جو کہ 1800 کے قریب اہل مغرب دریافت کرنے کا صحرا اپنے سر لیتے ہیں، وہ بھی واضح طور پر اتنی صدیوں پہلے اپنے اس میپ میں دکھا دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اس بات کی شہادت ہے اور اس بات کی اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے ہی مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس بات کی مزید صداقت ایک خاتون جرمن صحافی نے اپنی کتاب دا میپس آف پیری رئیس میں بھی بڑی تفصیل سے کی ہے۔ پیری رئیس کے ان نقشوں سے ہم بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان امریکہ کی سرزمین پر کولمبس سے اتنے سالوں پہلے پہنچ چکے تھے، جبھی انہوں نے اتنا ایکوریٹ نقشہ اتنے سالوں پہلے دنیا کو بنا کر دیا۔ اب ناظرین، موجودہ امریکہ یعنی موجودہ یو ایس اے کی ایک ریاست نیواڈا کے آثار قدیمہ مطلب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے وہاں کے پہاڑوں سے موجود وہاں کے پتھروں پر کچھ ایسی پرانی عبارتیں دریافت کی ہیں جن کا تعلق قدیم اسلامی تہذیب سے ہے، جن کے آثار 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے اسلامی دور سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ امریکہ کی موجودہ ریاستیں جن میں ایل سلواڈور، نیو میکسیکو اور کیوبا کے آثار قدیمہ ہیں، جنہوں نے ایسے سکے اور مکانات دریافت کیے ہیں جن کا تعلق اندلس کے مسلمانوں اور اس زمانے کے عربوں کی نقش و نگاری سے ملتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کولمبس سے صدیوں پہلے مسلمان امریکہ پہنچ چکے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قدیم امریکہ کے باشندے جنہیں ہم ریڈنڈینس کہتے ہیں، ان کی زبان میں بہت سارے عربی کے الفاظ ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی زبان کا ایک لفظ المیڈن ہے جو کہ عربی لفظ المیدان سے نکلا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ الحمرا ہے جو کہ عربی لفظ الحمرا مطلب لال رنگ سے نکلا ہے۔ برازیل میں ایک جگہ کا نام الکینٹرا ہے جو کہ عربی کے لفظ القنطرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پل یا برج۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے علاوہ اور بھی بہت اقوام ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ کولمبس سے پہلے پہنچ چکے تھے، جن میں سب سے پہلے نام ریڈنڈینس کا ہے، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کولمبس سے تقریباً 12 سے 13 ہزار سال پہلے سائبیریا کے راستے امریکہ پہنچے تھے۔ پھر نیوزی لینڈ کے ایک چھوٹے سے جزیرے کک آئی لینڈ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ کولمبس سے 700 سال پہلے امریکہ پہنچ چکے تھے۔ پھر اسی طرح ناروے کے شہری بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ناروے میں رہنے والے وائکنگ نارویجین کولمبس سے صدیوں پہلے براعظم امریکہ کے ایک ملک کینیڈا میں بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ سب جان کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا
کہ اگر مسلمان اتنی صدیوں پہلے امریکہ پہنچ چکے تھے تو آج پورے بر اعظم امریکہ میں مسلمان اتنی قلیل تعداد میں اور اقلیت میں کیوں ہیں، اور مسلمانوں نے وہاں حکومت کیوں نہیں بنائی جیسے دوسرے علاقوں میں بنائی تھی؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان امریکہ ٹکڑوں میں اور گروہوں کی صورت میں مختلف ادوار میں سالوں کے فاصلے سے پہنچے تھے، اور اتنا دور ہونے کی وجہ سے یہاں کسی قسم کا جہاد یا حملہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے باقاعدہ اپنی کوئی حکومت نہیں قائم کر سکے۔ بلکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کولمبس کے یہاں پہنچنے کے بعد جب یورپ اور انگلینڈ کے لوگوں نے امریکہ پر حملے شروع کیے تو بہت سارے مسلمانوں کو تلوار کی نوک پر عیسائی بنا دیا گیا، ٹھیک ایسے ہی جیسے انہوں نے اسپین میں رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی سوچی سمجھی سازش کے تحت کولمبس کی غلط تاریخ ہمیں بتائی گئی ہے، اور کیسے مسلمانوں کی یہاں آمد کو تاریخ میں چھپانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے، جبکہ اب بہت سارے غیر مسلم تاریخ دان بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ مسلمان یہاں کولمبس سے سالوں پہلے آ چکے تھے، جیسا کہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں دلائل اور ریفرنسز کے ساتھ ہم نے بتایا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ایسی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ ایسے اور کون سے ٹاپکس ہیں جن پر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے عزیز و اقارب اور احباب میں، تاکہ ہمیں مزید انکریجمنٹ ہو اور ہماری مزید حوصلہ افزائی ہو کہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین معلومات آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔